السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ والے دن اکوڑا خٹک کی جامع مسجد کے اندر خود کش بم دھماکہ ہوا ہے، اس کے اندر مولانا سمیع الحق کے لخت جگر مولانا حامد الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ 10 اور ساتھی بھی شہید ہو گئے اور 18 ساتھی زخمی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کو مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، اور اب 4 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک قاتلوں کا سراغ نہیں لگا، پتہ نہیں چلا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں۔ خود مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا اس کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا اور نہ کوئی ان کا قاتل گرفتار ہوا۔ تو یہ صرف اور صرف حکومت وقت کا معاملہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر دلچسپی نہیں لے رہی، اور جتنے بھی علماء شہید ہوئے، مولانا اعظم طارق صاحب شہید ہوئے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، آج تک کسی ایک بھی عالم دین کے قاتل کا سراغ نہیں لگا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی عالم دین شہید ہو گیا اور اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے، کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ ایک اسلامی ملک جس کا حصول لا الہ الا اللہ کے اوپر کیا گیا، اور اس کے اندر آئے دن جو ہے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد محفوظ نہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں، تبلیغی مراکز محفوظ نہیں، دین کا کوئی شعبہ پاکستان کے اندر محفوظ ہے ہی نہیں ہے، اور ہیں ہم مسلمان، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ تو سرخرو ہو گئے، وہ تو جنت انہوں نے حاصل کر لی، کامیاب ہو گئے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ان علماء کو شہید کرتے ہیں۔ اور مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو اکوڑا خٹک کے اندر مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے، خود کش حملہ ہوا ہے، یہ خود کش حملہ کرنے والا کوئی مسلمان ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان اور پھر مسجد کے اندر اور پھر عالم دین کو ٹارگٹ بنائے اور جامع مسجد جمعہ کے دن، تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی غیر مسلم کوئی ہے جو چال چل رہا ہے ہمارے علماء کے خلاف۔ اس لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، تمام امت مسلمہ متحد ہو جائے اور ان باطل فرقوں کے خلاف، ان کفار کے خلاف کھڑی ہو جائے، تاکہ ہم اپنے علماء کا تحفظ کر سکیں، دینی مدارس، اپنی مساجد کا، خانقاہوں کا تحفظ کر سکیں۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج ہم اپنی نظریں لگا کے حکومت کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کچھ کرے گی، نہیں میرے بھائی، کچھ بھی نہیں کرے گی، حکومت تو سم بکم عمیون کے مترادف ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف نظریں نہ لگائیں، بلکہ خود متحد ہو کر تمام امت مسلمہ کے جتنے مسلمان ہیں، سارے جتنے فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی حضرات ہیں، اسی طرح اہل حدیث ہیں، یہ سارے متحد ہو جائیں، انشاءاللہ اتحاد کر کے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے علماء کا بھی تحفظ ہوگا، ہماری مساجد بھی محفوظ رہیں گی، ہمارے مدارس بھی، خانقاہیں بھی، سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی افراتفری کو کم کریں اور متحد ہو جائیں۔ مین بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تمام امت مسلمہ کے جو بڑے لیڈر ہیں، جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ملک میں امن رہے تو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا، حکومت کی طرف نظریں دوڑانا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، آج تک کسی ایک عالم دین کا بھی انہوں نے کچھ کیا ہو، کوئی سراغ لگایا قاتلوں کا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ کے لیڈران جتنے بھی ہیں، جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اتحاد کریں، انشاءاللہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔